اللہ تعالیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت کی انتہا ہے اور جامعیت کی انتہا ہے کہ یہ سورہ نساء کا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو وراثت کا مال ہے اور جو اس کے وارث ہیں اور پھر جس وارث کا جتنا حصہ ہے، اتنی جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں اتنی بڑی بات کو بند کر دیا ہے۔ مطلب وراثت کا جو مال اور اس کے جو وارث ہیں، اس کے بنیادی اصول اور بنیادی باتیں اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب ان اصولوں اور ان تعلیمات کی بنیاد پر اور ان کی جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ان کی بنیاد پر یہ وراثت کا سارا قانون بنایا جا سکتا ہے، ضابطہ بنایا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے غیر معمولی انصاف اور برکت کا باعث ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس درس میں ہم اس طرح تفصیل تو بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کا ترجمہ سن کر اندازہ لگا لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جامعیت کے ساتھ وراثت کے سارے اصول جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ مثلا پہلا اصول اس نے یہ بیان کیا کہ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یعنی میراث کے معاملے میں یہ اولین اصولی ہدایت ہے کہ مرد کا حصہ عورت سے 2 گنا ہے، چونکہ شریعت نے خاندانی زندگی میں مرد پر زیادہ معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے اور عورت کو بہت سی معاشی ذمہ داریوں کے بار سے سبکدوش رکھا ہے۔ لہذا انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ میراث میں عورت کا حصہ مرد کی بنسبت کم رکھا جاتا۔ عورت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ بیوی ہونے کی حیثیت سے، نہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، نہ بہن ہونے کی حیثیت سے، نہ ماں ہونے کی حیثیت سے، کسی بھی اعتبار سے اس نے اللہ تعالیٰ نے عورت پر تو معاشی بوجھ ڈالا ہی نہیں۔ سارا معاشی بوجھ تو مرد پر ہے۔ عورت تو ایک لقمے کی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی ایمرجنسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور بیچاری عورتوں کو اپنی اولاد کو پالنا پڑ جاتا ہے، ورنہ معاشرتی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تو عورت پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کے باوجود اگر آدھی میراث کا حصہ دیا ہے عورت کو، تو یہ تو مطلب الٹا عورت کے ساتھ زیادہ حسن سلوک اللہ تعالیٰ نے کیا۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا ہے، پورا کیوں نہیں دیا گیا؟ تو یہ بالکل بے عقلی اور حماقت کی بات ہے اور ناانصافی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ان کو مطلب ذمہ داری نہیں بنایا، یعنی وہ بالکل کفالت کی ذمہ دار نہیں ہے، سارا ذمہ دار مرد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر بیوی کے پاس مال ہے تو وہ تو اس کا اپنا ہے، اور جو خاوند کے پاس ہے اس نے اس سے سارا گھر چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب عورتوں پر کوئی بھار نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود اس نے نصف حصہ ان کو دیا ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں، 2 سے زائد لڑکیاں، 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہوں، مطلب کوئی لڑکا نہ ہو، تو انہیں پورے ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے، باقی دوسرے وارثوں کا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے والدین زندہ ہیں اور اس شخص کی اپنی اولاد بھی ہے، تو اس شکل میں جو والدین ہیں
ان کو اس شخص کے ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. ہر کسی کو، ماں کو بھی چھٹا حصہ، باپ کو بھی چھٹا حصہ. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی کسی باپ کا، والدین کا کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، یعنی 2 حصے باپ کو اور 1 حصہ ماں کو دیا جائے. اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب کہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک حق دیا ہے نا مرنے والے کو کہ وہ اپنے مال کا 1/3 حصہ جو ہے اس کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتا ہے. مطلب وہ وصیت وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کر سکتا، وارثوں سے باہر کسی کے حق میں کر سکتا ہے یا رفع عامہ کے کام کے لیے کر سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی ایک وارث کے حق میں وہ اپنے مال کا 1/3 حصے کی وصیت کر جائے. وارثوں کو تو وصیت کے بعد اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو ہے وہ حصہ ملے گا، لیکن اسے بہرحال یہ حق ہے کہ وہ 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. ویسے اب یہ وصیت تقریباً لوگوں کے اندر کالعدم ہو گئی ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. حالانکہ اس وصیت پر عمل کیا جائے تو خاندان کے جو محروم لوگ ہیں ان کی اس سے بڑی، ان کی بہت زیادہ اس سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے رکھا بھی ہے. اب تو سارا مال جو ہے وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، کوئی بندہ اپنے مال کے 1/3 کی وصیت نہیں کرتا. اگر وہ وصیت کرے تو رفع عامہ کے کاموں کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ جو حصے ہیں، مطلب وراثت کے حصے ہیں، یہ قرض دینے کے بعد اور وصیت پوری کرنے کے بعد ہوں گے. یعنی میت پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا ہوگا، اور اس نے اگر جو وصیت کی ہے اس مال کو نکال لیا جائے گا تو باقی مال وارثوں میں تقسیم ہوگا. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے اعتبار سے تم سے قریب تر ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے والدین تمہارے لیے زیادہ نافع ہیں یا تمہاری اولاد تمہارے لیے زیادہ نافع. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. یہ جواب ان سب نادانوں کو جو میراث کے اس خدائی قانون کو نہیں سمجھتے اور اپنی ناقص عقل سے اس کسر کو پورا کرنا چاہتے ہیں جو ان کے نزدیک اللہ کے بنائے قانون میں رہ گئی ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ساری مصلحتوں کا اسے پتہ ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے. یہ کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کی بات ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو. اگر تم فوت ہو جو تو وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 حصے کی حقدار ہوں گی اگر تمہاری اولاد کوئی نہیں ہے، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا. بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. یعنی پہلے وصیت پوری کرنی ہے، قرض دینا ہے، پھر باقی مال جو ہے وہ اس اصول کے تحت تقسیم ہوگا. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی موجود نہ ہو، یعنی کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا مال ہے، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، یعنی والدین بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو اس کا مال کس طرح تقسیم ہوگا؟
مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب برابر شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یعنی اگر وصیت کرنے والے نے جان بوجھ کر غلط وصیت کی ہے تو اس کو بھی بعد میں بدلا جا سکتا ہے۔ وصیت میں ضرر رسانی یہ ہے کہ ایسے طور پر وصیت کی جائے جس سے مستحق رشتہ داروں کے حقوق تلف ہوتے ہوں، اور قرض میں ضرر رسانی یہ ہے کہ بعض حقداروں کو محروم کرنے کے لیے آدمی خواہ مخواہ کہے کہ میں نے اس کا بھی قرض دینا ہے، اس کا بھی قرض دینا ہے، جو اس نے فی الواقع نہ لیا ہو، یا اور کوئی ایسی چال چلے جس سے مقصود یہ ہو کہ حقدار میراث سے محروم ہو جائیں۔ اس قسم کے ضرار کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ وصیت میں نقصان رسانی بڑے گناہوں میں سے ہے، اور ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے مگر مرتے وقت وصیت میں نقصان کر کے اپنی کتاب زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اس کو دوزخ کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یعنی وصیت کر کے خواہ مخواہ اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ضرار اور حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر وہ لوگ جن کے والدین بھی نہیں ہوتے اور اولاد بھی نہیں ہوتی، وہ اس معاملے میں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کا نام لیا گیا۔ ایسے لوگوں میں یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کو کسی نہ کسی طرح تلف کر جائیں، چونکہ ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی، والدین بھی نہیں ہوتے، دور کے رشتہ دار ان کے وارث ہوتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ رشتہ دار ہمارے مال کو استعمال کریں، تو وہ پھر وصیت میں ضرر رسانی کرتے ہیں، اور نسبتاً دور کے رشتہ داروں کو حصہ پانے سے وہ محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ داناؤ بینا اور نرم خو ہے۔ یہ وراثت کا قانون سارا بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ اللہ نے کہا کہ یہ میری حدیں ہیں، یہ وراثت کا سارا قانون میں نے بنایا ہے، جو ان حدوں کے مطابق، ان تعلیمات اور احکام کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس سے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بندہ ان حدود کی پابندی کرتا ہے تو اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی اور اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وراثت کے معاملے میں بھی ویسے عام بات ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ پیچھے وراثت کی بات ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وراثت کے بارے میں بھی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ ایک بڑی خوفناک آیت ہے
جس میں ان لوگوں کو ہمیشگی کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون وراثت کو خود بدلتے ہیں یا ان دوسری قانونی حدوں کو توڑیں جو خدا نے اپنی کتاب میں واضح طور پر مقرر کر دی ہیں۔ لیکن سخت افسوس ہے کہ اس قدر وعید کے ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں نے بالکل یہودیوں کی طرح جسارت کے ساتھ خدا کے قانون کو بدلا اور اس کی حدوں کو توڑا۔ اس قانون وراثت کے معاملے میں جو نافرمانیاں کی گئی ہیں وہ خدا کے خلاف کھلی بغاوت کی حد تک پہنچتی ہیں۔ کہیں تو عورتوں کو میراث سے مستقل طور پر محروم کر دیا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق مقرر کیا ہے۔ کہیں صرف بڑے بیٹے کو میراث کا حقدار بنا دیا گیا، چھوٹوں کو محروم کر دیا گیا۔ کہیں سرے سے تقسیم میراث ہی کے طریقے کو چھوڑ کر مشترک خاندانی جائیداد کا طریقہ اختیار کر لیا گیا۔ کہیں عورتوں اور مردوں کا حصہ برابر کر دیا گیا۔ اور اب ان پرانی بغاوتوں کے ساتھ تازہ ترین بغاوت یہ ہو رہی ہے کہ بعض مسلمان حکومتیں اہل مغرب کی تقلید میں وفات ٹیکس کے نام سے میت کی وراثت میں حکومت کا حصہ مقرر کر رہی ہیں، جس کے معنی یہ ہیں کہ میت کے وارثوں میں سے ایک وارث حکومت بھی ہونی چاہیے، جس کا حصہ رکھنا اللہ میاں تو بھول گئے تھے۔ حالانکہ اسلامی اصول پر اگر میت کا ترکہ کسی صورت میں حکومت کو پہنچتا ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کسی مرنے والے کا کوئی قریب اور بعید رشتہ دار موجود نہ ہو اور اس کا چھوڑا ہوا مال تمام اشیاء متروکہ کی طرح داخل بیت المال ہو جائے، یا پھر حکومت اس صورت میں کوئی حصہ پا سکتی ہے جبکہ مرنے والا اپنی وصیت میں اس کے لیے کوئی حصہ مقرر کر جائے۔